بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم نے ہی انزلنا ہو اتارا اس کو فی لیلۃ القدر شب قدر میں. وما ادراک اور تم کو کیا پتا ما لیلۃ القدر کیا ہے شب قدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے. تنزل الملائکۃ والروح اترتے ہیں فرشتے اور روح فیہا اس میں بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے. من کل امر ہر کام پر. سلام سلام ہے سلامتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر یہ رات صبح کے نکلنے کے وقت تک ہے. سورہ العلق میں وہ پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ بیان کی گئی ہے. اور اس صورت میں قرآن مجید کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی اصل حقیقت اس پر روشنی ڈالی گئی. جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت اور فجر سے کچھ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. سورت میں بات جب شروع ہوتی ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ کیا چیز اتاری. ہم نے اس کو اتارا. انا انزلناہ. گویا کہ جو چیز اتاری گئی وہ اتنی جانی پہچانی ہے اور جس سیاق میں کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس سیاق میں یہ بات اتنی روشن ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اتارا. چنانچہ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے تو ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور بہتوں نے ترجمے میں قرآن مجید کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے لیکن اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے جس کے بارے میں پچھلی صورت میں بیان ہو چکا ہے. یہ بات بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. تو ان دونوں آیتوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی رات ہے. سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا. انا کا لفظ شروع میں ہی جس اہتمام کے ساتھ آیا ہے اور اس میں جتنی قطعیت پائی جاتی ہے، بے شک ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ دراصل وہی چیز ہے جس کی طرف میں بار بار آپ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید اس دعوے کو کثرت کے ساتھ اور بڑے زور دے کر بیان کرتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہے، یہ کلام الہی ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے. خود کتاب کو لانے والے کا اس کتاب کو کے الفاظ میں، اس کے مضامین میں کوئی حصہ نہیں ہے. کسی شیطان کا، کسی جن کا کوئی بس نہیں تھا کہ اس میں کوئی ملاوٹ کر سکے. جو کتاب کے لوح محفوظ میں ہے وہی کتاب اسی طرح لفظ بلفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کر دی گئی. اور انا کا لفظ شروع میں آیا تو اسی کے پر اصرار ہے کہ یہ ہم نے اتاری ہے اور یہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف یا اپنی کتاب نہیں ہے. لیلۃ القدر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہم سب قدر کرتے ہیں، تو قدر کا لفظ ایسا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قدر کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں تو کم سے کم استعمال ہوتا ہے. ایک تو جن معنوں میں ہم اردو میں قدرت کا لفظ بولتے ہیں، کسی چیز پر اختیار رکھنا، کسی چیز کو کرنے کی طاقت رکھنا. دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ تقدیر کا لفظ نکلا ہے. تقدیر کے معنی ہے چیزوں کا منصوبہ بنانا اور ان کا اندازہ مقرر کرنا، ان کے پیمانے مقرر کرنا. اور تیسرے معنی جو بھی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ کسی کا مقام اور عظمت ہے، اس کی قدر و قیمت لوگ نہیں جانتے. اردو میں محاورہ بولتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قدر و قیمت لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہے. تو ان 3 معنوں میں یہ لفظ کم سے کم عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ تینوں ہی معنی مطلوب و مراد ہیں. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور قدرت سے معاملات کو طے کرتا ہے. چنانچہ آج اسی صورت میں بھی ذکر ہے کہ اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے ہر کام کے فیصلے لے کر اترتے. وہ کائنات کے نظام میں جو اللہ نے دن رات کا نظام قائم کیا ہے، اس میں سے ایک رات اس میں مخصوص کی ہے جس میں سال بھر کے اس کے احکام اور فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آج اور کل، آگے اور پیچھے، یہ الفاظ تو اس کے لیے بے معنی ہے. یہ ہمارے جیسے انسان جو کہ رات اور دن کے چکر میں ہیں، ان کے لیے آج ہمیں معلوم ہے، کل معلوم ہے. اللہ کے علم تو اول اور آخر، ظاہر اور باطن سب کے اوپر حاوی ہے، اور جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ بھی اسی کے لیے اس طرح آج ہونے والا ہے، اس طرح کل ہو چکا. لیکن فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں اور وہ عالم الغیب نہیں ہے، اور فرشتے ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تدبیر کرتا ہے. یہاں کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ رات جو ہے اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی بات کو سورہ دخان میں جہاں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ وہ رات ہے جس میں سارے حکیمانہ کاموں کا فیصلہ ہمارے حکم سے کیا جاتا ہے. امرا من عندنا، حکم ہمارا ہوتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر اور اس کا منصوبہ جو ہے، تقدیر جو ہے، اس کے فیصلوں کا فرشتوں کو سپرد کیا جانا، اس کی وجہ سے اس رات کی عظمت اور بزرگی بھی بہت زبردست ہے. تو لیلۃ القدر دراصل ان معنوں میں بھی اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے.
ان معنوں میں بھی کہ اس رات میں ساری تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کاموں کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان معنوں کے اندر بھی، اور ان معنوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور طاقت ہے وہ اس پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، اور وہ قرآن مجید کا نزول انسان کی ہدایت اور انسان کی ساری ضروریات، موت اور زندگی اور اس کا رزق اور اس کی عمر، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اختیار میں۔ یہ رات جو ہے ان تینوں چیزوں کے حامل ہے۔ اس رات کو ہم نے منتخب کیا ہے اس سب سے بڑی حکیمانہ چیز جو ہے قرآن مجید، اس کے نزول کے لیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے، اور اس برکت والی رات میں ہم نے جو امر حکیم ہوتے ہیں، سارے ہی امر حکیم ہوتے ہیں، حکیم کے اندر بھی دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی حکیم کے اندر پائے جاتے ہیں حکمت والی چیز کے، اور ایک معنی پائے جاتے ہیں مضبوط اور محکم چیز کے، جس کے اندر کوئی دخل نہ دے سکے اور کوئی اسے سرکاری نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت سے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی قدرت اور طاقت کی وجہ سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان احکام سے تجاوز کر سکے یا ان سے باہر نکل سکے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس کو کہ ہم نے اس رات میں نازل کیا۔ جیسا میں نے کہا کہ کیونکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان مبارک میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے یہ بات تو بالکل طے ہو گئی کہ یہ رات رمضان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ رمضان کی کون سی رات ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ جس طرح کائنات کا پورا نظام جس کی طرف سے اس چھوٹی سی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جس پر بھی قرآن مجید کے نزول اور وحی کا پورا انحصار ہے، اس کے بھی اصلاح و غموض سے انسان پورا واقف نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، اس کی فہم سے بالاتر ہے۔ جو کائنات کا چھپا ہوا نظام ہے وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، جو نظام کے نگاہوں کے سامنے ہے وہ نظام بھی انسان کی سمجھ میں پورا نہیں آ سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 90% ستارے جو ہیں وہ تو نگاہوں کے محض ہیں، جدید جو فلکیات ہیں ان کی روح سے 90% مادہ جو ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ بلیک ہول نام کی چیز پائی جاتی ہے جس کو آدمی سے فارمولے سے جان سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ اس کو جاننے کا نہیں ہے۔ زمین میں اگر آدمی چاہے کہ 1 میل نیچے کیا ہے تو سارے کرۂ زمین کو بھی انسان پورا نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو کائنات کی اسرار و رموز تو بہت بڑی چیز ہے، اور وہی اس طرح نازل ہوتی ہے۔ وہ کس طرح نازل ہوتی ہے اس کی طرف بھی کچھ اشارے ہیں، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ اس بات کو بہت واضح کر دیا گیا ہے کہ یسألونک عن الروح، روح کا لفظ قرآن مجید میں ابھی اس صورت میں بھی آئے گا، وہاں میں اور مزید تشریح کروں گا، لیکن قرآن مجید میں روح کا لفظ جو ہے وہ وحی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ امر ربی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ وہ رات تھی جبکہ ملائے اعلیٰ کا ربط زمین کے ساتھ قائم ہوا، خدا لامکاں جو کہیں نہیں ہے اور جو ہماری طرح کلام نہیں کرتا، جسی کوئی زبان نہیں ہے، جو کسی مقام پر نہیں ہے، ہر مقام پر ہے، جس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس نے ایک ایسے بندے سے کلام کیا جو مخلوق ہے۔ یہ خود اپنی جگہ پر بڑا ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہزارہ برس سے سوچنے والے فلسفی اور مذہبی لوگ سب اس میں سرگرداں ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے وحی کی اور روح کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان مبارک کی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اور بہت ساری روایات ہیں، اور ان روایات پر ہم آخر میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر تو قرآن مجید سے بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نازل ہونے کے کیا مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا؟ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوتا رہا، اور اس طرح کتاب مکمل ہوئی۔ تو پھر لوگوں نے سمجھنا چاہا کہ ہمارے اتارنے سے مطلب کیا ہے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل اس کے معنی یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب کو لوح محفوظ سے اتار کر اور فرشتوں کے سپرد اسی رات میں کر دیا، اور پھر وہ اس کے حکم کے تحت جیسے جیسے موقع آتے رہے ویسے اس کو لے کر نازل ہوتے رہے۔ اور دوسرے معنی جو واضح اور صاف ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اس کا آغاز شروع ہوا، یعنی یہ دراصل آغاز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے نازل کرنا شروع کر دیا اس قدر کی رات۔ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے اگر بالکل لغوی ہم معنی کریں تو کیا چیز ہے جس نے تم کو یہ سمجھ دی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ تو بالکل لغوی میں نے معنی عربی زبان میں کر دی۔ لوگوں نے اس کو معنی کی ہے کہ آپ تم نے کیا سمجھا کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اور میرے خیال میں شاید اردو محاورے کے لحاظ سے اس کے معنی اس وقت بڑی آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں جب ہم یوں کہیں اس وقت تم نے کچھ پتا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ رات کیا چیز ہے؟ یہ جو فرمایا کہ تمہیں کیا پتا یا تمہیں کچھ پتا ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ رات کیا چیز ہے، اس میں دراصل دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کا جو پورا نظام ہے اور اس رات کا جو سارا مقام ہے اور اس رات کی جو ساری عظمت ہے اور اس رات میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوا وحی الہی کے نزول کا، اس کا پورا ادراک انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ شوق دلانا ہے، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے، تمہیں کچھ پتا ہے، گویا کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کے بارے میں تین، اس کے عظمت کے، اس کے مقام، اس کی حقیقت جس سے یہ واضح ہو، خود قرآن مجید کا مقام، اس کی حقیقت اسی رات کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کیونکہ رات ہی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے اس رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز، اس رات میں سارے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر فرشتوں کے سپرد کیا جانا، جس طرح بھی واقعہ ظہور پذیر ہوا اور جس سے ہم واقف نہیں ہیں، بہرحال یہ رات جو ہے اس کے تین پہلو اس نے یہاں پر واضح فرمائے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے لفظ کو پھر دہرایا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اگر وہ فرماتا کہ ہی خیر من الف شہر تو بھی عربی زبان کے لحاظ سے بات مکمل ہو جاتی، یہ جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیکن ایک دفعہ فرمانے پر بس نہیں کیا لیلۃ القدر، بلکہ دوسری جگہ پھر اس کو دہرایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ دو دفعہ کہا کہ دراصل اس رات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس رات کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار دہرایا کہ یہ جو تمہیں کچھ معلوم ہے، ہم نے بلکہ 3 دفعہ دہرایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کچھ پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پہلی بات یہ ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن پھر صحیح بات وہی ہے کہ جو امام راضی فرما رہے ہیں کہ اصل میں 1000 کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو بہت بڑی تعداد ہو تو اس کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ ہم 1000 کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 1000 مہینے کے معنی 1000 مہینے نہیں ہیں، بلکہ 1000 مہینے کے معنی ہے کہ 1000 مہینوں اور سالوں سے بھی یہ رات بہتر ہے، خیر۔ لیکن خیر کن معنوں میں بہتر ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرمایا بہتر ہے تو کن معنوں میں بہتر ہے؟ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ خیر کا لفظ اسی طرح آ چکا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ آنے والا چیز، آنے والی زندگی دنیا اور آخرت میں پہلی زندگی سے، پہلے حالات سے بہتر ہونے والی ہے۔ کس پہلو سے بہتر ہونے والی ہے یہ پھر اس نے وضاحت نہیں فرمائی وہاں پر، اور ہر پہلو سے وہ بہتر ہوئی۔ یہاں پر بھی یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں اور سالوں سے کس لحاظ سے بہتر ہے؟ تو ایک تو معنی بہرحال اس لیے ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ اپنے ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے 1000 مہینوں کی عبادت پر فضیلت اور برتری رکھتی ہے، یہ بات حدیث میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے کہ لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم رہا تو وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہا۔ ایک تو بالکل سیدھے اور صاف معنی اس کے یہ ہوں گے کہ یہ رات جو ہے اس میں عبادت، اللہ کا ذکر، اس کے سامنے کھڑا ہونا، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے لیے دعا، یہ ایسی چیز ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اور بھی روایات پائی جاتی ہیں، میں اشارہ کر دوں گا کہ حضور نے پرانے امتوں کے اعمال دیکھے جن کی عمریں لمبی ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، یہ اپنے اجر میں ان تک کہاں پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انعام فرمایا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اصل معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، یہ ضمنی معنی ہے اس کے۔ اصل بات تو قرآن مجید کی ہو رہی ہے، اور اس لیے قرآن مجید کے ہی حوالے سے جو بات ہے وہ صحیح ہوگی۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں کہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ کم کاموں پر اور کم وقت کے اندر اس نے اتنا اجر و برکت رکھ دیا ہے جو کہ دوسری امتوں کے حصے میں نہیں آیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور کو فجر کے وقت کسی کام کے لیے رکھا، اس سے مزدوری طے کی ظہر تک کے لیے، اور ظہر تک اس نے کام کیا، اس کی مزدوری اس کو دے دی۔ دوسرا مزدور اس نے رکھا ظہر سے عصر تک کے لیے، اور اس کو بھی اس نے کام ٹھیک کر چکا، اس کو مزدوری ادا کر دی اور وہ بھی فارغ ہو گیا۔ تیسرا مزدور رکھا عصر سے مغرب تک کے لیے، اور اس سے مزدوری طے کی وہ پہلے دونوں مزدوروں سے کئی گنا زیادہ تھی، اس نے بھی اپنا کام پورا کیا، اس کو بھی اجر دے دیا گیا۔ تو پہلے جو مزدوروں نے آگے شکایت کی کہ آپ نے ہم سے کام تو زیادہ لیا اور ہمارا اجر کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کیا میں نے پورا نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، وعدہ تو آپ نے پورا کر دیا۔ فرمائے گا بس تو تمہیں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلی مثال یہودیوں کی ہے، اور دوسری عیسائیوں کی ہے، اور تیسری میری امت کی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں نفل فرض کے برابر ہوتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، جمعے میں اور دوسری جگہ جو بھی ثواب ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ رات اس لحاظ سے ہزاروں مہینوں اور سالوں سے بہتر ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اور ہدایت نازل فرمائی جس میں کہ آنے والے ہزاروں سالوں کے لیے انسان کا مقدر متعین کر دیا۔ قوموں کے اور نسلوں کے اور تہذیبوں کے جو تقدیریں ہیں وہ طے ہو گئی، وہ کس کو کیا ملنے والا ہے یہ سب طے کر دیا گیا، اور اقدار کے اور اخلاق کے اور احکام کے اور شریعت کے جو چیزیں دی گئیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کام ہزاروں برس سے بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ کام ایک رات میں انجام پا گیا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اور ہر بات جو یہاں پر گئی ہوئی ہے اس کا پہلا جو موضوع ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کا نازل ہونا ایک ایسا کام ہے، اس کے ذریعے جو انسان کو ملا وہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کے ذریعے انسانی تاریخ میں جو تبدیلی آئی وہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عظیم الشان کام تو ہزاروں مہینوں میں بھی انجام نہیں پا سکتا تھا، یہ کام جو ہے یہ ایک مہینے میں انجام پا گیا۔ دوسری اس رات کی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں جو وقت کے ٹھہرنے کے جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ 2 جگہ 3 نقطے آ جاتے ہیں۔ جہاں پر کہ 3 نقطے آتے ہیں وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کے 2 نقطوں کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ پہلے ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بعد میں ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ پہلے ملا کر پڑھیں گے تو معنی ذرا مختلف ہوں گے، اور بعد میں ملا کر پڑھیں گے تو معنی ذرا مختلف ہوں گے۔ مثلا اس آیت کو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہاں پر وقف ہو جائے کہ یہ وہ رات ہے جس میں کہ فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کا حکم لے کر، اور سلام یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سراسر امان و سلامتی کی رات ہے جو فجر تک قائم رہتی ہے۔ یہ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیں تو یہ بھی صحیح ہوگا
اور یوں کرنا چاہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کا حکم لے کر سلامتی کے ساتھ، کہ حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ لیکن معنی کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک ہی معنی کو کہ دو پہلو، ایک ہی مفہوم کے دو پہلو کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اس میں فرشتے جو ہیں یہ اور روح دو چیزیں اللہ کے حکم سے اترتی ہیں۔ تنزل کا لفظ استعمال ہوا تو تنزلوں کا یہ مخفف ہو گیا، اس کے معنی اصل میں ہجوم کے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اترتی ہے، اور رات بھر فرشتوں کا آنا جانا آسمان سے زمین کی طرف اس رات میں رہتا ہے۔ اب اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو روح کا لفظ ہے۔ روح کے معنی ایک تو انسانی روح کے ہیں جسے زندگی اور حیات وابستہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھونک کی طرح کہا ہے، نفخت فیہ ہے میں روحی، میں نے جسد انسانی میں، انسانی جسم میں اپنی روح پھونک دی۔ اور روح کا لفظ قرآن مجید نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ حضرت جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ وحی کو لے کر نازل ہوئے، اور بہت سے ترجموں میں آپ پائیں گے کہ اس کا ترجمہ ہی جبریل امین سے کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ یہاں روح کے معنی جبریل امین کے ہیں۔ جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ جہاں پہ جبریل امین مراد ہیں وہاں پر قرآن مجید نے تصریح کر دی، نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین اس کلام کو لے کر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے۔ یہاں پر روح الامین کے معنی صاف صاف جبریل امین ہے، لیکن اس جگہ پر تصریح نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف فرمایا گیا فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ پھر روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ یہاں روح کے معنی جبریل امین کے ہیں۔ جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ جہاں پہ جبریل امین مراد ہیں وہاں پر قرآن مجید نے تصریح کر دی، نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین اس کلام کو لے کر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے۔ یہاں پر روح الامین کے معنی صاف صاف جبریل امین ہے، لیکن اس جگہ پر تصریح نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف فرمایا گیا فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ پھر روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے تمہاری طرف روح کو اتارا اپنے حکم سے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے وحی کے لیے، وہاں پر اپنے امر کا لفظ بھی ساتھ ساتھ استعمال کیا، یعنی جہاں بھی کہا ہے کہ روح وحی کے معنوں میں استعمال کر کے کہا ہے کہ روح اتاری ہم نے، وہ جانتا ہے کہ روح کو کہاں اتارے، وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنی روح کو اتارتا ہے۔ من امر ربہ، من امری، یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس نے اپنے امر کا لفظ ساتھ ساتھ استعمال کیا۔ تو ایک معنی تو اس کے بہت صاف یہ ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اس رات میں اترتے ہیں، اور یہ معنی جیسے میں نے آپ سے کہا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے اختیار کی۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں ہم روح کو وحی کے معنوں میں لیں گے، اور اس کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ فرشتے وحی لے کر اپنے رب کے حکم سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، وہ نازل ہوئے۔ تو فرشتے اگر وحی لے کر نازل ہوئے یا جبریل امین نازل ہوئے، اصل بات جو کہنے کی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں کہ ملائکہ کا نور اور وحی کا نور، یہ دونوں نور ہیں جن سے یہ رات جگمگاتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو روح کا لفظ وحی کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ وحی کے لیے اس لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فعل ہے جس کی پوری حقیقت تو انسانی ادراک اور سمجھ سے باہر ہے، لیکن وحی کی یہ حقیقت کہ وحی کے ذریعے دلوں کے اندر مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وحی کے ذریعے جس طرح کے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور جس طرح جسم کے اندر روح پھونک دی جائے جسم کھڑا ہو جاتا ہے،
اس طرح دل بھی زندہ ہوتے ہیں، قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں، اخلاق بھی زندہ ہوتے ہیں، زندگیاں جو مر چکی ہوتی ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، معمولی لوگ بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں، ایسی زندگی پھونک دی جاتی ہے کہ بدو اور کاشتکار اور تاجر جو ہیں وہ دنیا بھر کے بہترین کمانڈر، حکمراں، عالم اور فضلا بن کر دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ تو یہ وحی کا ایک کمال ہے کہ جو بالکل روح کی طرح ہے، جس طرح روح ہوتی ہے انسانی جسم جب تک روح رہتی ہے جسم زندہ رہتا ہے، روح نکل جاتی ہے، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب ویسے ہی رہتے ہیں، جسم بھی اختیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کی کیفیت بھی روح کی طرح ہے، جو قوم کے اس وحی کو اختیار کر لے، جو فرد کے اس وحی کو اپنے اندر لے لے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، عظیم ہو جاتا ہے، اللہ کے بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جو نہ کرے تو یہ پھر اس سے محروم ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ وحی جو ہے یہ انسان کے اندر وہ چیز پھونک دیتی ہے قوموں کے اندر جس سے وہ قومیں انسان زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ زندگی را بقا از مدعا، قوموں کی زندگی جو ہے وہ تو مقصد سے باقی ہو رہتی ہے، صرف افراد سے، چلنے پھرنے سے، کارخانوں سے، سڑکوں سے، ان سے قوموں کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ زندگی را بقا از مدعا، جب زندگی کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، جب قومیں زندہ ہوتی ہیں، اور وہی آ کر دراصل قوموں کو ایک مقصد سے معمور کر دیتی ہے اور بھر دیتی ہے۔ تو فرمایا پھر دوسری اس بات کی خصوصیت یہ ہے، اور جس سے کہ اس کا 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا ربط بھی قائم ہے، 1000 مہینے سے بہتر بھی اسی لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی، اس کا آغاز شروع ہوا۔ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات جن کا آپ پچھلے ہفتے درس سن چکے ہیں وہ اسی رات میں نازل ہوئی۔ حضرت جبریل امین وہ پیغام لے کر آئے، لیکن اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، باذن ربهم۔ اب یہاں پر ایک اور لطیف بات اور کہہ دی گئی ہے، اذن کے معنی سے حکم کے نہیں ہیں بلکہ اذن کے معنی اجازت کے ہیں، اور اجازت تو مانگنے پر دی جاتی ہے، خود سے اجازت نہیں دی جاتی۔ اجازت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ تصور ہے مانگنے کا، چنانچہ یہاں سے پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ دراصل فرشتے تو خود مشتاق ہوتے ہیں کہ انسانوں کے پاس آئیں اور اپنے رب سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور پھر ان کو جب اجازت ملتی ہے تو پھر وہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور جوگ در جوگ نازل ہوتے ہیں، زمین و آسمان فرشتوں سے بھر جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان کے اپنے شوق کی وجہ سے بھی ہے، ان کو بھی اس بات کا شوق ہے کہ وہ اللہ کا کلام پہنچائیں، اللہ کی ہدایت پہنچائیں، انسانوں کو سلامتی کا پیغام دیں، جس سے ان کے دل کی سلامتی ہو، گھر کی سلامتی ہو، قوم کی سلامتی ہو، تہذیب و تمدن کی سلامتی ہو۔ اس کا ذکر بھی ابھی اسی صورت میں آگے آنے والا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا اپنا شوق بھی ہے جس میں کہ اذن کے لفظ سے اشارہ ہو گیا کہ فرشتوں نے اجازت مانگی اور اس اجازت کی وجہ سے ان کو اجازت ملی۔ جنت کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت صاف بیان فرمایا، یدخلون علیہم من کل باب سلام، ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے اوپر سامنے آتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے اور ان کی خدمت میں سلامتی کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں ان مومنین مردوں اور عورتوں کے لیے کہ جو اخلاص و دیانت کے ساتھ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو فرشتے ان کے ہمراہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں کہ جو وحی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات قرآن مجید نے اور جگہ بھی بہت کھول کے بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو سب فرشتے آتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو رب پر ایمان لائیں اور اس پر استقامت کے ساتھ بن جائیں ان کو فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خوف اور ڈر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور موت کے وقت بھی فرشتے اسی طریقے سے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی مارکا پیش آ جائے غزوہ بدر کی طرح کا تو یہ جو قرآن مجید نے شہادت دی ہے تو اس میں یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دلوں کی طمانینت اور سکینت اور موریل کو بلند کرنے کے لیے، حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے بھی حصہ لیتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل فرشتوں کا نزول جو ہے یہ بھی وحی کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں تسکین اور تسلی کا سامان بھی ہے، اس میں اس رات کی عظمت کا بیان بھی ہے، اور روح سے ہم جبریل امین مراد میں یا وحی مراد میں جو کہ جبریل امین لے کر آتے ہیں، دونوں صورتوں میں دراصل یہ اس رات کا جو مقام ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ اور اس رات کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے اللہ سے خود اجازت مانگ کر آتے ہیں، ان کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ پیغام لے کر جائیں
اور اس رات کو جگمگائیں، اس رات کی برکتوں میں اضافہ کریں. گلیوں میں، راستوں میں وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں حدیث کے مطابق کون لوگ ہیں جو اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہیں. من کل امر سلام. تو من کل امر جو ہے اس کو اگر ہم پہلے حصے کے ساتھ ملائیں، جس کو کہ میں ترجیح دیتا ہوں، جس کے معنی ہے کہ فرشتے اور روح جو اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ سارے کاموں کو فیصلے لے کر اترتے ہیں. جو سورہ دخان میں بات کہی گئی ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا. اب اگر آپ غور کریں جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی روح کا لفظ وحی کے معنوں میں آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور اس کا تعلق دراصل اس آیت سے ہے جو سورہ الاعراف میں آئی ہے کہ اللہ لہ الخلق والامر. تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یعنی یہ خدا کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ تو بہت عام ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، جو کچھ پیش آتا ہے اس کے حکم سے پیش آتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. آسمان سے زمین تک سارے کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے، سارے معاملات کو وہی طے کرتا ہے. اللہ ترجع الامور. عرش جو ہے جو کائنات کا مرکز سلطنت ہے اس پر وہی قائم ہے. ثم استوى على العرش. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو انسان کی زندگی میں ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا کر زندہ رکھتا ہے. اور یہ عقیدہ کہ وہ خالق ہے، جیسے آپ کہیں کہ شاہجہاں نے تاج محل بنایا، اس سے کوئی تعلق ہماری زندگی کا نہیں ہے. شاہجہاں کو آپ نے بڑا راج عقیدت پیش کر دیا کہ ہاں اس نے تاج محل بنایا تھا، اس سے زیادہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اتنا ہی ہو کہ ہاں اس نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے خالق ہے، تو قرآن مجید جہاں بھی تخلیق کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ثم استوى على العرش، کہ وہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے. یدبر الامر. وہ کاموں کی تدبیر کر رہا ہے اور سارے کام جو ہے اس کے حکم سے انجام پا رہے ہیں. سارے حکیمانہ کام اور سارے محکم فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ سارے حکیمانہ کاموں میں سب سے بڑھ کر حکمت والی چیز تو قرآن مجید ہے. اور ساری محکم چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سب سے محکم چیز قرآن مجید ہے. اور ساری حکمت اور استحکام پر مبنی جو ہدایات زندگی کے لیے وہ قرآن مجید میں ہیں. تو یہ دراصل رات ہے کہ جس میں فرشتے یہ لے کر آئے ہیں. تیسری بات فرمائی سلام. یہ رات جو ہے یہ سراسر سلامتی ہے اور امان ہے اس رات میں. اب سلام کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں سین لام میم 3 حروف سے عربی زبان میں سارے الفاظ بنتے ہیں. ان سے یہ لفظ بنا ہے، اسی سے سلام بنا ہے، اسی سے اسلام بھی بنا ہے. دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک ہی مادے سے بنے ہیں. اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے آگے ڈال دینا. اور انسانی زندگی کے لیے سلامتی اور امن اسی کے اندر ہے. اور سلام کے معنی امن کے بھی ہیں اور سلام کے معنی حفاظت کے بھی ہیں. یعنی آدمی کہنے کہ سیکورٹی اس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کے نزول کے لحاظ سے پہلے معنی تو اس کے یہ ہوں گے کہ یہ وہ رات جس میں قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے ہیں، اس کی سیکورٹی جو ہے، اس کی حفاظت کا جو انتظام ہے وہ بالکل مکمل ہے، اس میں رکھنا نہیں پیدا ہو سکتا. یہ بات یہاں پر تو ایک لفظ میں کہی گئی ہے کیونکہ قرآن مجید کی شروع کی صورتوں میں ہے، لیکن بعد کی صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شیطانوں کے اوپر ستارے مارے جاتے ہیں، وہ دخل نہیں دے سکتے اس رات میں، کسی جگہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، کہیں سے وہ آسان کو پا نہیں سکتے. وہی تو بالکل محفوظ ہے. اے جی سفر تم کرام برارا، پاکیزہ سفیروں کے نیک فرشتوں کے ہاتھوں یہ پیغمبر کے دل تک پہنچتی ہے. اور بیچ میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آدمی یہ کہے کہ یا تو حضور نے خود اس کو تصنیف کر لیا یا کسی اور نے اس کے اندر کوئی دخل دے دیا. تو پہلا جو دراصل وحی کا جو مقام ہے کہ صرف اللہ کا کلام ہے، اس کی جو حفاظت کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ اس رات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں سراسر سلامتی اور امن ہے. آپ کہیں گے بعض فیصلے عذاب کے ہوتے ہیں، بعض فیصلے تکلیف کے ہوتے ہیں، بعض فیصلے میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کا رزق گھٹانے کے فیصلے ہوتے ہیں. تو دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو ہم اپنے چھٹے کلمے میں بار بار کہتے ہیں کہ خیر و شر سب کی قدرت اسی کے پاس ہے، اور بالآخر کائنات کے مجموعی نظام میں بظاہر کوئی فیصلہ کسی طرح کا بھی ہو
اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہتری اور سلامتی ہوتی ہے. قوموں کے اوپر جو عذاب کے فیصلے آتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کی رحمت اور اس کے عدل کی نشانی. اگر ظالموں کا صفایا نہ کیا جائے تو یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہوگا، اور اگر عدل انصاف کے خلاف ہوگا اس کے معنی ہے کہ یہ امن اور سلام کے خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. وَقِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی. الحمدللہ رب العالمین، ہزار شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین. تو یہ اللہ کی طرف سے پھر یہ ایک اور سلامتی ہے. پھر یہ کہ اس رات میں جو ہم نے چیز اتاری ہے جس کی طرف اشارہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ چیز ہے جس کے اندر سراسر سلامتی ہے انسان کے دل کے لیے، اس کے زندگی کے لیے، اس کی سوچ کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے، اس کے نظام کے لیے. یہ اس رات میں جو چیز نازل ہوئی ہے وہ دراصل ساری کی ساری سلامتی ہے. جو کام ہوتا ہے وہ بھی سلامتی کا ہوتا ہے، اور پوری رات بھی جو ہے وہ سلامتی کی پیغام بھر ہے. یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ رات جو ہے یہ صبح کے نکلنے کے وقت تک رہتی ہے. فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جبکہ سحر کا تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے جو آپ روزہ افطار کرتے ہیں، اور صبح طاقت کی پو پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک بات تو بالکل واضح طور پر متعین ہو گئی کہ یہ رات جو ہے یہ فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. یہ بات آیت کی تفسیر میں تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ اشارہ ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ اس رات میں جو کام کیا گیا، جو ہدایت دی گئی، جو سلامتی کا نظام انسان کو دیا گیا، جو فرشتے اترتے ہیں وہی اتاری گئی، یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کو صبح کی روشنی نصیب ہوتی ہے. یعنی صبح کا لفظ جو ہے یہ اس صبح کے معنوں میں نہیں استعمال کر رہا جو کہ آسمان پر طلوع ہوتی ہے، بلکہ امن کی اور چین کی اور سکون کی اور سلامتی کی جو روشنی ہے صبح پھٹتی ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ روشنی کا پیغام لے کر آتی ہے. چنانچہ جو جن احادیث میں کہ وحی کے آغاز کی روایات کی گئی ہیں، جو امام بخاری کی کتاب میں صحیح بخاری میں سب سے پہلا باب ہے، باب بدء الوحی، اس کے اندر جو روایت ہوئی ہے غار حرا میں وحی کی، اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو خواب دکھائی دیتے تھے، اور حدیث میں الفاظ یہ خواب جو ہیں یہ صبح صادق کی طرح روشن اور صاف ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد جہاں قرآن مجید میں وحی کے آنے پر قسم کھائی ہے، وہاں پر پھر رات کے جانے کے اور صبح کے آنے پر جو قسم کھائی ہے. سورہ الشمس کی تلاوت میں کرتا ہوں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یعنی ماضی وحی کا ذکر ہے، فرشتے کے آنے کا ذکر ہے، اور بہت سارے اذکار سے وحی کے بارے میں ہے. تو فرمایا کہ رات جو ہے وہ سرکنا شروع ہو جائے، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، جب صبح سانس لینا شروع کر دے. تو دونوں چیزیں زندہ کر دی گئی ہیں کہ رات بھی جو ہے وہ سرک رہی ہے، گزر رہی ہے تاریکی، اور انسان کے لیے روشنی طلوع ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا کہ براہ راست تفسیر کے اندر یہ معنی آئیں گے، لیکن ایک ذہن کی طرف بھی جاتا ہے کہ دراصل یہ رات جو ہے اس کا اختتام، جو کام اس میں ہوا، جو کتاب دی گئی، جو نازل کی گئی، وہ انسان کے لیے صبح، امن کی صبح، چین کی صبح، تہذیب کی صبح، تمدن کی صبح، ضمیر کے لیے آزادی کی صبح، انسان کے لیے آزادی کی صبح، یہ دراصل اسی رات کے کام کے نتیجے میں انسان کے نصیب میں آئی. لیلۃ القدر کے بارے میں جیسا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کون سی رات ہے اس حد تک تو بات یقینی ہے کہ رمضان مبارک کی رات ہے. اسی کو قرآن مجید میں دونوں باتیں ملا کر کہی ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا. کون سی رات ہے اس میں ہمارے علماء کی روایات اور احادیث بھی بہت ساری مختلف احادیث. بعض لوگوں کے نزدیک رمضان کی پہلی رات ہے، امام شافعی کے نزدیک 17 رمضان کی رات ہے، اس لیے کہ یہ غزوہ بدر کا دن بھی ہے 17 رمضان کا، کہتے ہیں اسی رات میں نازل ہوئی. یہ احادیث بھی ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے، اور یہ احادیث بھی ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی اسی طرح چھپا دیا جس طرح اس نے اپنی اطاعت کو بہت سارے نیک کاموں میں چھپا دیا تاکہ آدمی ہر نیک کام کرے، اور اپنے غضب کو بے شمار گناہوں کے اندر چھپا دیا تاکہ آدمی ہر گناہ سے بچے، اور اپنے اسم اعظم کو اپنے سارے ناموں کے اندر چھپا دیا تاکہ آدمی اس کے سارے نام لے. اسی طریقے سے اس نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ آدمی ہر رات کھڑا ہو.
اور ہر رات جستجو کرے اور ہر رات کوشش کرے تاکہ وہ اس رات کو پا سکے. اس رات کی عبادت میں اس رات کی جو ملوکیت ہے، اس کا جو نور ہے، اس میں جو کام انجام پایا ہے، اس سے واقف ہو سکے. ہمارے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو مادیت کا شکار ہو چکی ہے، بڑی بڑی ترقیاں ہوئی ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ بڑا تیز رفتار ہو گیا ہے. جو فاصلے پہلے برسوں میں طے ہوتے تھے وہ منٹوں میں، سیکنڈ میں طے ہو جاتے ہیں. جو آواز کہیں نہیں پہنچتی تھی وہ اچانک ہزاروں میل سفر کر کے پہنچ جاتی ہے. تو بظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن فی الواقع اخلاق کی اور موت، اخلاق کی اور روح کی اور اقدار کی جو موت واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ صدی دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونریز صدی ہے. اتنا خون بہا ہے انسان کا اس صدی میں، اس کی کوئی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں. نسل کے نام پہ، رنگ کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، مال کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کے بین الاقوامی بازاروں اور مارکیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے، کمزور قوموں کو کچلنے کے لیے، اور انسان کی زندگی تو عدم سکون کا شکار ہی ہے. ایک نامسلم محمد اسد، جن کا نام شاید آپ نے سنا ہو، یہودی تھے تو مسلمان ہوئے، بہت سی کتابیں بھی لکھی. وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ برسوں مسلمان دنیا میں پھرتے رہے، اسلام کے قائل ہو گئے، سب کو سمجھ لیا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں ایک دن برلن میں بس میں جا رہا تھا، اور بس میں جاتے جاتے میں نے دیکھا، میں نے جس انسان کے چہرے کو غور سے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک قسم کی آگ ہے، سوزش ہے، اور ہر شخص مضطرب اور بے چین نظر آتا ہے. میں گھر گیا تو میں نے قرآن مجید کھولا تو پہلی آیت آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جو کثرت کی حوث ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس نے تم کو، یہ تمہارے ساتھ تم کو غافل کر دیا ہے، اور اب تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے. تو یہ جہنم دلوں میں، چہروں پر، زندگیوں میں جو بھڑک رہی ہے، یہ دراصل اس کا علاج جو ہے وہ وہی سلامتی ہے. اس رات کے میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، اس میں کہ سلامتی ہے اور امن ہے اور چین ہے اور انسان کی برتری ہے، بہتری ہے، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. اور مسلمان امت کو اسی کتاب کا امین بنایا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری اس کو سپرد کی گئی ہے. اس پر وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے. اور یہی بات جو ہے دراصل 1000 مہینوں سے بہتر بات ہے جس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب کی قدر و قیمت جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.